ہم نے ابھی نشست نمبر 96 ختم کی تھی، اب 97 زیر بحث ہے، اور اس کا عنوان ہے غزوہ خیبر۔ گزشتہ نشست میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو ایک دعا پڑھی، جس کے بارے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ہر شہر میں داخل ہوتے وقت پڑھتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شہر میں داخل ہوتے وقت پڑھتے تھے، لہذا جن کے لیے اسبہ حسنہ مشعل راہ ہے ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابن اسحاق رحم اللہ علیہ کی روایت کے مطابق، جس کے راوی مکھول رضی اللہ ہیں اور جس کو ان سے عبداللہ بن ابو نجی نے بیان کیا ہے کہ پھر حضور نے لوگوں کو 4 چیزوں کی ممانعت فرمائی۔ نمبر 1، حاملہ قیدی عورت سے صحبت، پالتو گدھوں کا گوشت، چیر پھاڑ کر کے کھانے والے درندوں کا گوشت، تقسیم سے پہلے مال غنیمت کی خرید و فروخت۔ اسی بحث لا موجود کے خلاف سند لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، جس کی روایت حنش صنعانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ جب ردیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ہم نے شہر جربہ فتح کیا تو انہوں نے اس موقع پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں میں وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم خیبر پر سنی تھی، کسی ایسے شخص کے لیے جو خدا یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی کھیتی اپنے پانی سے سیراب کرے، یعنی حاملہ قیدی عورتوں سے ہم صحبت ہو۔ کسی شخص کے لیے جو خدا اور یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی قیدی عورت سے قربت کرے تا وقت کہ ایام میں حمل سے فارغ نہ ہو جائے۔ کسی ایسے شخص کو جو خدا و یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہو، جائز نہیں ہے کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت کی خرید و فروخت کرے۔ کسی ایسے شخص کو جائز نہیں ہے جو کہ خدا و آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ مسلمانوں کے مال غنیمت کا کوئی جانور لے، سواری کرے اور اسے کمزور کر کے واپس کر دے۔ کسی ایسے شخص کو جائز نہیں ہے جو کہ خدا و آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مسلمانوں کے مال غنیمت کا کپڑا لے کر پہنے، اس کو پرانا کر کے واپس کر دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا اور خود بھی روانہ ہو گئے۔ ان کے پیچھے عبداللہ بن زبیر اور اس کے بعد انس بن مالک تھے اور ہم گھوڑوں پر سوار تھے۔ یہ روایت بن مالک سے ہے، مگر بہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس دن حضور گدھے پر سوار تھے۔ ممکن ہے کہ اس غزوے کے دوران گدھے پر بھی حضور نے سواری کی ہو، جس کی وجہ سے اس کو 2 الگ راویوں نے مختلف انداز میں پیش کیا۔ آگے چل کر حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ہم جب قلعے کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ اہل خیبر پہلے ہی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی معمولی لشکر سمجھ رہے تھے، لہذا وہ بھڑ تو گئے، مگر جب انہیں تعداد کا اندازہ ہوا تو یہ کہہ کر قلعہ بند ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے یوں اچانک جنگ شروع ہونے پر بطور اظہار تعصب حضور نے فرمایا کہ ہم تو مصالحت کرنے اور نیکی کا راستہ دکھانے یہاں آئے تھے، مگر وہ تو جنگ پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ محاورہ اردو ترجمہ۔ یہی روایت انس بن مالک کے حوالے سے مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی پیش کی ہے، مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے، جب ہم وہاں پہنچے تو اہل خیبر گدھے کا گوشت بھون کر کھا رہے تھے، تو آپ نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ تم یہ مت کھانا کہ حرام ہے، اور ساتھ ہی قلعے کے محاصرے کا حکم دے دی۔ روایت ہے کہ پہلے دن حضور نے حضرت ابوبکر کو بھیجا، لیکن وہ قلعہ فتح نہ کر سکے۔ دوسرے دن حضرت عمر کو بھیجا، لیکن وہ بھی ناکام واپس آئے۔ یہاں ان پر مورخین کا اختلاف ہے کہ دونوں حضرات قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے گئے تھے یا مختلف قلعوں کی طرف تشریف لے گئے تھے، کیونکہ خیبر صرف ایک قلعے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پورے علاقے کو قلعہ خیبر سے متعلق ہونے کی وجہ سے خیبر کہتے تھے، لہذا انہوں نے حضرت عمر
حضرت عمر کے ذکر کے ساتھ یہ لکھا کہ وہ قلعہ نام کی طرف بھیجے گئے ہیں، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں آشوب چشم میں مبتلا تھے، لہذا نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ایک رات حضور نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسے آدمی کو پرچم دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ہاتھ سے کل قلعہ فتح ہوگا۔ لہذا لوگوں کو اشتیاق پیدا ہو گیا، دیکھیے وہ کون ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی کم نہیں تھا، ہر ایک اپنے خیال میں سمجھتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ اور رسول کو چاہتا، لیکن صبح ہوتے ہی آپ نے حضرت علی کو طلب فرمایا تو وہ آج شوب چشم میں مبتلا تھے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو وہ ایسے بھلے چنگے ہو گئے جیسے کہ انہیں پہلے کوئی تکلیف ہی نہ تھی، اور اس کے بعد حضور نے ان کو پرچم عطا کیا، جو کچھ راویوں نے لکھا ہے کہ سفید رنگ کا تھا، اور انہیں ہدایت تھی کہ قلعے کی فصیل کے پاس جائیں، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ نہ مانیں تو جنگ شروع کر دیں۔ لہذا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے نیچے پہنچے تو انہوں نے بلند آواز سے اہل قلعہ کو متوجہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اس پر اہل قلعہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ انہوں نے عذرائے تمسخر جواب دیا کہ ہماری کتاب تورات میں تو ایسا کوئی نام نہیں لکھا ہے جو اس قلعے کو فتح کر سکے۔ اس کے بعد ان کا سردار مرحب باہر آیا اور اس نے معاذرت طلب کی، جس کے جواب میں حضرت علی آگے بڑھے اور دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ وہ پوری طرح آہن میں چھپا ہوا تھا، اس کو اس کے علاوہ اپنی ماہرانہ صلاحیتوں پر بھی بڑا ناز تھا، لہذا اس نے حضرت علی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کا وار خالی دیا اور جوابی حملے میں اس کو ککڑی کی طرح دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی یاسر آیا اور اس نے معاذرت طلب کی۔ اس مرتبہ حضرت علی اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب نے حضور سے پوچھا کہ کیا میرا بیٹا اس کو قتل کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تمہارا بیٹا اس کو قتل کرے گا، اور حضرت زبیر کے ہی ہاتھوں وہ قتل ہوا۔ یہاں بھی تھوڑا سا مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے یہ تحریر کیا ہے کہ مرحب کو محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، جبکہ درست یہ ہے کہ ان کے بھائی کو ایک دن پہلے جب لشکر حضرت عمر کی قیادت میں گیا تھا تو ان کے بھائی محمود کو شہید کر دیا تھا، لہذا انہوں نے جوش انتقام میں کسی اور کو قتل کر دیا۔ لہذا اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے حضور نے مرحب کی تلوار ان کو فرما دی، اور اس کا خود جب حضرت علی نے اسے قتل کرنے کے بعد پیش کیا تو مدینے لے جایا گیا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جو کہ موسیٰ بن عقبہ زہری نے بیان کیا ہے۔ ایک حبشی جو کہ اہل خیبر کی بکریاں چراتا تھا، اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ سامنے جو پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں کون ہیں لوگ ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو شخص ان کی قیادت کر رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ خود کو خدا کا نبی کہتا ہے، لیکن ہم اس کو نبی نہیں مانتے بلکہ اپنا اور اپنے دین کا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی ہمیں اپنے دین میں شامل کرنے یا پر بحاضر کرنے آئے ہیں، چونکہ ہمارا دین سچا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیسے غلبہ پاتے ہیں۔ لہٰذا سے تجسس پیدا ہوا، وہ بکریاں چراتا ہوا حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا، حضور سے عرض کیا کہ میں ان کی بکریوں کا چرواہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ خود کو خدا کا رسول کہتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ کا دین کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے، میں اس کا آخری نبی ہوں، لیکن عرب کے ہی بعض قبائل اللہ خدا کو ایک مانتے ہیں، نہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ موسیٰ کو اپنی زبان سے اپنا نبی کہتے ہیں، لیکن ان کے اور خدا کے احکام پر عمل نہیں کرتے، بلکہ میرے خلاف اس لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ میں خدا کے آخری نبی کی حیثیت سے
انہیں خدا کے احکام کا پابند بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں اسی لیے آیا ہوں میں انہیں سمجھاؤں اور اسلام میں داخل کروں، ورنہ کہ جیسا کہ خدا کا حکم ہے ان سے جنگ کروں۔